اردو کور کے معزز دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے نیل میں آج بھی مصری لوگ گڑیا کیوں پھینکتے ہیں اور ہر سال 17 جون کو دریائے نیل میں طغیانی کیوں آتی ہے؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو دریائے نیل اور مصری قوم کے وہ حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کو قدیم مصری تہذیب کے بارے میں علم ہو سکے گا۔ لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین محترم، مصری باشندے ہزاروں سالوں سے دریائے نیل کے کنارے آباد ہیں۔ اس طویل مدت میں بہت سے انقلاب آئے، متعدد قومیں آتی جاتی رہی، لیکن خاص مصری نمونہ یا سٹرکچر جوں کا توں رہا۔ یونان کے قدیم مورخ ہرودویش نے کہا تھا کہ مصر نیل کا عطیہ ہے۔ نیل کی وادی انتہائی سرسبز و شاداب اور زمین حد درجہ زرخیز ہے، شاید ہی کوئی دوسری زمین اس قدر زرخیز ہو۔ دریائے نیل نے بنجر ریگستان کو سبزہ زاروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ دریا حبشہ کی زمینوں سے کھاد لے کر آتا رہتا ہے اور مصر کی زمین کو زرخیز کر دیتا ہے۔ دریائے نیل دنیا کا دوسرا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ عظیم دریا قدیم مصری باشندوں کو بہت پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ وہ تعجب کرتے تھے کہ اس میں ہر سال باقاعدگی سے اپنے وقت پر طغیانی کیسے آتی ہے۔ اس بارے میں طرح طرح کے افسانے گھڑ لیے گئے تھے۔ ایک افسانہ یہ تھا کہ اس میں دیوی ہر سال ایک آنسو گراتی ہے، جس کے سبب نیل میں حیرت انگیز طغیانی آ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ افسانہ، یہ کہاوت بے معنی ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ بھی دریائے نیل سے چند اہم روایات جوڑی جاتی ہیں، جن میں گڑیا پھینکنے کی رسم بہت مشہور ہے۔ قدیم زمانے میں یہی دریا آمد و رفت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، اس لیے قدیم مصری باشندے دریائے نیل کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بقول ان لوگوں کے زندگی کی ساری رونقیں اسی دریا پر ہی منحصر ہیں۔ طغیانی کے زمانے میں وہ خوف کھاتے تھے۔ جب دریا پانی سے بھر جاتا تو وہ نیل کے دیوتا کے اعزاز میں تہوار مناتے اور دیوتا کی فیاضی کے جواب میں ایک دوشیزہ کو اس کی بھیڑ چڑھاتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس رسم میں تبدیلی آتی گئی اور ایک گڑیا دریا میں پھینک کر رسم ادا کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح دریائے نیل میں طغیانی کی ایک رات بھی مقرر تھی اور اسی رات سے مصر کے لوگ خوف کھاتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، دراصل 17 جون کی رات کو دریا چڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ مقامی لوگ اسے لیل التقاطیر یعنی ٹپکنے والی رات کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مقامی طور پر ایسی سوچ رکھنے والے چند لوگ آج بھی موجود ہیں۔ جہاں تک لیل التقاطیر کے حقیقی تصور کا معاملہ ہے تو کچھ لوگوں کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ ٹپکنے سے ان کی مراد اسیس نامی دیوی کے آنسو کا ٹپکنا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دریا میں پانی کی وافر مقدار کے باعث پانی کناروں سے باہر نکلتا رہتا تھا، اس لیے سیلاب کی پہلی رات کو لیل التقاطیر کہتے تھے۔ مصری باشندے بادبانی کشتیوں کے ذریعے شمال سے جنوب کی طرف دریا کے رخ پر سفر کرتے تھے۔ دریا کے ذریعے نقل و حمل کی اس سہولت کے سبب مصریوں نے فن تعمیر میں حیرت انگیز ترقی کی۔ مورخین کی یہ رائے ہے کہ اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو شاید مصری فن تعمیر اتنی ترقی نہ کر پاتا۔ یہ دریائے نیل ہی تھا جس کے ذریعے آسان نقل و حمل سے مصری باشندے بھاری بھرکم پتھر دور دراز کے مقامات سے لائے اور عالی شان عمارتیں بنا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑی آبی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے قدیم لوگوں نے جہاز اور کشتیاں بنانے میں حیران کن حد تک مہارت حاصل کر لی۔ اس کی بدولت یہ ملک اس قدر مالدار ہو گیا کہ انسانی تاریخ کا پہلا اعلیٰ تمدن یہیں سے شروع ہوا۔ انہوں نے دریا کی انجینئرنگ اور زمین کی پیمائش کا علم سیکھنا ضروری سمجھا۔ اہل مصر کو فن تعمیر کے میدان میں جس قدر کمال اور دسترس حاصل تھی، وہ مہارت دنیا کے کسی اور ملک اور قوم کو نصیب نہ ہو سکی۔ دوستو، آج کل مصر کے 3 شہر عجائب گھروں میں بدل چکے ہیں، جس میں قدیم تھبس نامی شہر بھی شامل ہے، جہاں ابتدائی دور کے مصریوں کے ستون دار ایوان اور مندروں کے آثار قدیمہ نہایت وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قدیم تھبس اور موجودہ مکسر کے محلے وقوع پر کرنک کا مندر انسانی صنعت کی تاریخ میں عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک نامور امریکی مورخ جیمز برسٹڈ نے کرنک کے مندر کی سیر کا احوال ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ ستونوں کا اتنا بڑا ایوان انسانوں نے آج تک نہیں بنایا جتنا اس مصری عمارت میں موجود ہے۔ اس کے دالان کے ستون 69 فٹ بلند اور چوٹی پر ایک ستون اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر 100 آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ہر طرف بلند مخروطی مینار اور فرعونوں کے دیو پیکر مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ ان سب پر شوخ رنگ کر دیے گئے ہیں۔ انہی میں جا بجا سونا اور چاندی اپنی چمک دکھاتے نظر آتے ہیں۔ گویا فن تعمیر کی عظمت اور شان بڑھانے میں
نقاش اور بت تراش نے اپنی فنی مہارت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اصل میں یہاں کے بلند ستون مختلف درختوں کی صورت میں بنائے گئے ہیں اور ان کے سرے کھلے ہوئے پھول کی مانند بنائے گئے ہیں۔ مصر کا سکندریہ شہر بھی انتہائی نایاب ہے، جہاں یونانی اور رومی عہد کی باقیات کے آثار ملے ہیں۔ تیسرا شہر قاہرہ ہے، وہاں ابتدائی مسلم عہد کے مقابر و محلات اور ایک سے ایک شاندار مسجد اور مکانات کے آثار موجود ہیں۔ قدیم مصر کی یادگار تعمیرات کا اولین سال جو محکمہ آثار قدیمہ کے علم میں آیا وہ 3200 قبل مسیح کا ہے، مگر اس وقت بھی ان کی تہذیب بہت ترقی کر چکی تھی۔ مصری تعمیرات میں اس قدر کمال کی دسترس حاصل کر چکے تھے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ قدیم مصر کی سب سے بڑی یادگاروں میں اہرام مصر اور ابو الہول قابل ذکر ہیں۔ ابو الہول ایک بیٹھے ہوئے ببر شیر کا مجسمہ ہے جس کا سر انسان جیسا ہے۔ یہ گویا قوت اور دانائی کے یکجا ہونے کی رمزی صورت ہے۔ یہ دونوں اوصاف کسی بھی بادشاہ یا پوری قوم کے امتیاز کا باعث تصور کیے جاتے ہیں۔ جس طرح اہرام کی وسعت اور عظمت کا اندازہ سلسلی نگاہ سے لگانا مشکل ہے، اسی طرح ابو الہول بھی ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس کی بلندی 66 فٹ، کان 4 فٹ لمبے اور تقریباً 2 فٹ چوڑے ہیں، ناک 6 فٹ لمبی ہے۔ اگر ہم کان کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھائیں تو بھی ہاتھ بالوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین گرامی، اہرام مصر 5 زمروں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ سب سے قدیم پائے تخت منفس کے گرد و پیشی بنے ہوئے ہیں۔ یہ مقام موجودہ قاہرہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ گیزا کے اہرام سب سے مشہور ہیں۔ ان جناتی عمارتوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بنانے والی قوم کس قدر دولت مند اور مرکزی حکومت کس قدر صاحب اختیار اور مضبوط ہوگی۔ چیوپس کے بڑے اہرام کا مصری نام خفو تھا۔ اس عظیم عمارت کو دیکھ کر ہی اس کی تعمیر کے لیے کی گئی محنت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیو یارک کے قریب آزادی کا بت نصب ہے۔ اس وقت تک اس کے طول و عرض کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے آخری حصے پر چڑھا نہ جائے۔ یہی حال بڑے پیمانے پر گیزا کے حرم کبیر کا ہے۔ اسے 23 لاکھ سے زائد پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہے، جبکہ بعض ایک سالم پتھر کا وزن 150 ٹن ہے۔ اسے تعمیر کرنے میں 20 برس تک 1 لاکھ مزدور روزانہ کام کرتے رہے تھے۔ اس کے نچلے حصے کا رقبہ 5 لاکھ مربع فٹ سے زیادہ ہے۔ اگرچہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کے بہت سے پہلو کھس گئے ہیں اور سابقہ طول و عرض میں کمی آ گئی ہے، پھر بھی اس کا زیریں حصہ 750 فٹ چوڑا اور بلندی 450 فٹ ہے۔ قدیم عوامی مصر میں مشرکانہ رسومات بھی پائی جاتی تھی۔ مصر میں موت کے بعد اس دنیا میں ہی دوبارہ جی اٹھنے کا تصور موجود تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے کا جسم اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا تھا۔ قبر، حنوت اور مجسمے اس لیے بنائے جاتے تھے۔ آگے چل کر مصریوں کا تصور عدم فنا ایک خاص دیوتا کی پرستش پر آ کر رک گیا۔ اسے اوسرس کہتے تھے۔ اس سے مراد دریائے نیل بھی تھا۔ ایک مصری دیوتا نے اپنی محبوبہ ایسس سے شادی کر لی تھی۔ ایسس سے مراد زمین اور زمین کی زرخیزی تھا۔ وہ سورج دیوتا کو آمون کہتے تھے، جو روزانہ مرتا تھا اور روزانہ ہی زندہ ہو جاتا تھا۔ وہی تمام دیوتاؤں کا باپ تھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔